الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ان ابی عبداللہ خباب بن الارتی، حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کس چیز کی شکایت کی؟ انہوں نے جو ان پر مکہ میں مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے تھے، جو کمزور مسلمانوں پر جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے آزمائشوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، اور فرماتے ہیں کہ وہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوسدن، آپ نے تکیہ بنایا ہوا تھا، بردۃ لہو، اپنی ایک چادر کا، بردتن چادر کا، لہو جو آپ کی تھی، فی ظل الکعبۃ، خانہ کعبہ کے سائے میں، تو آپ تکیہ بنا کر اس کو، اپنی چادر کو وہاں پر لیٹے ہوئے تھے۔ فقلنا، یا اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، فقلنا، تو ہم نے کہا، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، الا، کیوں نہیں آپ، تستنصر لنا، مدد طلب کرتے ہمارے لیے، آپ کیوں ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے؟ یا الا تستنصر لنا کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے لیے ایسا کیوں نہیں کر دیتے کہ ہمارے لیے مدد طلب کریں اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم، یعنی ان کو ان کی آزمائش اور تکلیف کے وقت میں صبر کی تلقین کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امت کے جو لوگ تھے ان کا آگے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ پہلے، تم سے پہلے جو مومنین تھے، جو مومن مرد تھے اور مومن عورتیں تھیں، ان پر کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں آئیں اور انہوں نے ان میں صبر کیا، اور یہ بات ان کو اس لیے بتائی تاکہ پچھلے لوگوں کا جو ہے وہ قصہ اور واقعہ سن کے اور پچھلے لوگوں کی بات سن کے ان کے دل کو بھی صبر آئے اور ان کو بھی حوصلہ ہو جائے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں جو اس طرح کی تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بلکہ اس طرح کی تکالیف اور مصیبتیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی مومنین پر آتی رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قد کان من قبلکم، کہ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے بے شک ایسے بھی لوگ تھے، ایسے بھی آدمی تھے کہ یؤخذ الرجل، کہ پکڑا جاتا تھا ایک آدمی کو، فیحفر له فی الارض، تو گڑھا کھودا جاتا تھا اس کے لیے زمین میں، فیجعل فیہا، تو پھر اس کو اس میں جو ہے وہ گاڑ دیا جاتا تھا، اس میں رکھا جاتا تھا، اس کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ ثم یؤتى بالمنشار، پھر ایک آرے کو لایا جاتا، فیوضع علی رأسہ، پھر اس آرے کو اس کے سر پر رکھا جاتا، فیجعل نصفین، تو اس شخص کو جو ہے وہ دو ٹکڑے کر دیا جاتا، اس کو دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا۔ سبحان اللہ، اس قدر بڑی آزمائش اور تکلیف میں ان مومنین کو مبتلا کیا گیا جو ہم سے پہلی امتوں میں تھے۔ وَيُمْشَطُ، اور پھر فرمایا کہ وَيُمْشَطُ، اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو يُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جو ہے ان کے جسموں کو جو ہے وہ کنگھی کیا جاتا، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، ان کے گوشت اور ان کی ہڈیوں میں۔ سبحان اللہ، یعنی کس قدر تکلیف میں جو اس وقت کے مومنین تھے ان کو، ان کے وقت کے جو کفار ہیں اور جو ظالم اور سرکش لوگ تھے یہ ان کو مبتلا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کی اتباع کی اور ان کی فرما برداری کی۔ تو اس طرح کے مظالم جو ہیں یہ ان پر ڈھائے جاتے، اور آپ نے فرمایا ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ سب کچھ بھی اس شخص کو اس کے دین سے نہیں روکتا تھا، یعنی وہ اپنے دین پر قائم اور ثابت رہتا، کوئی تکلیف اس کو جو ہے وہ اس کے دین سے پھیر نہیں دیتی تھی، وہ الٹے پاؤں اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا، چاہے یہ جتنی مرضی تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں یہ اس کے اوپر ڈھائیں، اس کے اوپر ظلم ڈھائیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ، بے شک، ضرور، بالضرور، بالتاکید، اللہ تعالی پورا کریں گے،
اتمام فرمائیں گے ھذا الامر، اس معاملے کا، یعنی اس دین کو اللہ تعالیٰ اتمام و کمال تک پہنچا کے چھوڑیں گے. حتی یسیر الراکب، یہاں تک کہ حالت یہ ہو جائے گی کہ یسیر الراکب، ایک سوار چلے گا، من صنعاء الى حضرموت، صنعاء سے حضرموت تک وہ چلے گا. اور آپ نے فرمایا کہ لا یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. یعنی اسلام اور ایمان جو ہیں وہ ایسے لوگ اس کو قبول کر لیں گے، اور اللہ کی سرزمین میں اسلام ایسے پھیل جائے گا، اتنا امن ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ صنعاء سے حضرموت تک جائے گا، اتنا لمبا سفر کرے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، اور اپنی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سوائے اس کے کہ بھیڑیا کسی ایک آدھ بکری کو لے کے کھا جائے، اس کے علاوہ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر یہ ہے کہ تم جلد بازی کرتے ہو. اور انسان کی یہ فطرت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر یہ ہے کہ تم جلد بازی کرتے ہو. یعنی تمہیں یہ چاہیے کہ بس جلد از جلد جو ہے نا وہ ہر کوئی مومن بن جائے، ہر کوئی اچھا بن جائے، اور امن و امان ہو جائے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس جلد از جلد چٹکی بجاتے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. اور اس میں بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سابقہ امت کے جو لوگ ہیں، سابقہ امتوں کے، ان کا دین پر کتنا ثبات تھا، اور کس قدر ان کا صبر تھا، اور کتنی ان کی استقامت تھی، اس کو بتا کر ہمیں تلقین فرما رہے ہیں کہ ہمارا صبر جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اور ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ چاہے کتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ہم کبھی بھی اللہ کے دین کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم سے سابقہ امت کے لوگوں نے اپنے دین کو قائم رکھا اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے، چاہے ان پر کتنی ہی تکلیفیں اور آزمائشیں اور اس طرح کی جو ان کو تکالیف ہیں اور ان کو عذاب اور ان کو ٹارچر کیوں نہیں کیا گیا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پھر ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، اور آپ نے اپنی چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا ٹیک لگانے کے لیے. وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، اور مشرکوں کی طرف سے، یعنی مشرکین مکہ کی طرف سے ہم پر حالات بہت سخت تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے روایت کا، ایک اور دوسری حدیث میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.